لاسٹ ایئر پاکستان میں پولیو کا صرف ایک کیس سامنے آیا، لیکن رواں سال اپریل میں بہت کم عرصے میں ایک ہی جگہ سے 13 کیس رپورٹ ہوئے، جو کہ اب جو ہیں ان کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ان سب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ کتنی تشویشناک کی بات ہے، اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ آپ کو پتہ ہی ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، روٹین امیونائزیشن لو ہے، ہماری کوالٹی آف کمپین بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ وہ علاقے بارڈرز کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان پاپولیشن موومنٹ بہت ہے۔ اس کے علاوہ ان اضلاع کی جو لوگ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، بنو میں رہتے ہیں، یہ ودن دی ایریا بھی موو کرتے رہتے ہیں۔ سو اس وجہ سے وہ وہاں جب وائرس جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں پہنچا تو 16 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تحصیل میر علی اور تحصیل میرن شاہ میں ہی 13 میں سے 12 کیسز ہو گئے۔ سو ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن قابل تشویش تو ضرور ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مانیٹرنگ میکانزم میں کچھ کمی رہ گئی کہ ایک ہی جگہ سے نارتھ وزیرستان سے اتنے کیسز سامنے آئے؟ میرے خیال میں تو ہمارا مانیٹرنگ اور سرویلنس میکانزم جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وائرس جہاں جہاں بھی جا رہا ہے ہم اس کو پک کر رہے ہیں۔ نارتھ وزیرستان میں ہماری کمیونٹی میں ریفیوزلز اور فیک فنگر مارکنگ کے ایشوز کچھ زیادہ تھے، جس وجہ سے بہت سی ان پروٹیکٹڈ کمیونٹی تھی۔ جب وہاں وائرس موجود ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کیسز اگر ایک بھی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں ان پروٹیکٹڈ بچے موجود ہیں، اور ہمیں وہاں اپنی کوالٹی آف کمپین امپروو کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ قطرے پلانے کی ضرورت ہے، اور خاص کر ان بچوں کو قطرے پلانے کی ضرورت ہے جنہوں نے پہلے قطرے نہیں پیے ہوئے۔ ہمارے پروگرام میں سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت ہے کہ ہم نے 98% بچوں کو قطرے پلا لیے ہیں، اب ہم انہی بچوں کو بار بار قطرے پلا رہے ہیں، اور جو 2% ایبسنٹ اور انکاری بچے ہیں ان کو ویکسین پلانا ہمارے لیے اتنا ہی چیلنجنگ ہے، کیونکہ وہ بہت ہارڈ کور ریفیوزلز، ویکسین ہیزیٹنسی، اور ان کو کنونس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج تو رہے گا۔ ایک نیچرل سی بات ہے، اگر ہم 2% بچوں کو قطرے نہیں پلا رہے تو 2% بچوں کے لیے ہم ایفیکٹو نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے پروگرام کو اس طرح ریوائز، اس طرح مولڈ کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہم 2% ان بچوں کو پہنچ سکے، اور وہی ہم نے کیا ہے۔ اب ہم نے اپنی جو کمپین کی اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم گھر کے اندر جا کر قطرے پلائیں یا گھر کے دروازے پہ قطرے پلائیں۔ اب ہم نے وہ جو بچوں کو ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں، وہاں پہ ان کو اپنی نگرانی میں قطرے پلاتے ہیں۔ اس علاقے میں اب نے اس دفعہ جو 15 اگست سے کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں پولیو قطرے کے ساتھ ساتھ پولیو کی انجیکٹیبل ویکسین بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان گزشتہ سال پولیو فری ہونے کے بالکل قریب تھا، جب پورے ایک سال کے عرصے میں ایک کیس سامنے آیا۔ اب جہاں 14 کیس سامنے اب تک آ چکے ہیں اپریل سے اب تک پاکستان میں، کیا یہ جو منزل ہے پولیو فری ہونے کی بہت دور ہو گئی ہے؟ اب کتنا وقت مزید درکار ہوگا؟ تھوڑی سی تو منزل ضرور دور ہوئی ہے، لیکن اگر مجھے ٹیکنیکلی 2 سینیریو دیے جائیں کہ اگر ایک ہی علاقے میں 16 کلومیٹر کے علاقے میں 14 کیسز ہو گئے ہیں یا 14 کیسز 14 شہروں میں ہوئے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہماری جو سچویشن ہے اس میں وائرس اور کیسز جو ہے وہ کنٹینڈ ہے، ایک چھوٹے سے علاقے میں ہے۔ سو ہمارے خیال میں ہمیں اس کو شکست دینا اور ہمارے کامیابی کے چانسز زیادہ ہے۔ ہم اپنی منزل سے دور ہوئے ہیں، لیکن اتنی دور نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ ہمیں بہت دیر لگ جائے گی۔ اگر ابھی بھی ہماری اگلی 2 کمپینز بہت اچھی ہوتی ہیں اور پبلک ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، پیرنٹس تعاون کرتے ہیں، خاص کر وہ پیرنٹس جو اس سے پہلے انکاری رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورلڈ لیول پہ بھی پاکستان کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا جب یہ 14 کیسز سامنے آئے۔ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اور میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے نا کہ اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی ممالک ہیں جہاں پولیو موجود ہے، ایک پاکستان ہے، ایک افغانستان ہے۔ ہمارا مقابلہ افغانستان سے ہے،
اور ہم دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کو پولیو فری ہونے کے 2 چانس مل سکے تھے جس میں ہم ناکام ہو گئے تھے. یہ ہمارا تیسرا چانس ہے جب ہم اتنی نزدیک پہنچے ہیں کہ منزل نزدیک ہے.